الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے موضوع منتخب آسیب و سحر کی حقیقت، اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے. اس سے پیشتر آئیے اپنے ایمان کو جلا دیں، اس کو نئی تازگی پہنچائیں اور اپنے گناہوں کو مٹائیں. مصطفیٰ کی غلامی کا اظہار کریں اور پڑھیں درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ باقیۃ ببقاء ملک اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، موضوع بڑا چھوٹا بڑا نرالا ہے. عام طور سے انسان جب پریشان ہوتا ہے تو پریشانی کے موقع پر اس کے دین کو آزمایا جاتا ہے، پریشانی کے موقع پر اس کی شریعت کو آزمایا جاتا ہے. کیونکہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو پریشانی کی حالت میں وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور کسی انداز میں بھی اس کی تکلیف دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، اس کی کوششیں کرتا ہے. تو کبھی اس کوشش کے پیش نظر انسان جادو کا بھی سہارا لیتا ہے، انسان جو ہے کرنی کرتب کا بھی سہارا لیتا ہے، اور کبھی کبھی پاکھنڈی باباؤں کے پاس بھی جاتا ہے، اور جانے کے بعد بہت سارے کفریہ اور شرکیہ کلمات کی ادائیگی بھی کرتا ہے. ایسے کام کرتا ہے جن کاموں کو کرنے کی وجہ سے انسان کے ایمان کا سودا ہو جاتا ہے، انسان کا ایمان جاتا رہتا ہے. وہ بھی کام انسان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ غیر مسلموں کے جو بابا ہوتے ہیں ان باباؤں کے پاس جانے سے بھی لوگ نہیں کتراتے. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام شریعت ہم کو عطا فرمایا. اس نظام شریعت میں مصطفیٰ نے ہم کو کسی کا محتاج نہیں بنایا. اس کے اندر بتایا گیا اگر کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور بلندی عطا فرما رہا ہے. ایک مثال، حضور فاروق میں اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو دراز فرمائے. انہوں نے رات میں حضرت نے ایک میسج بھیجا، اس میسج میں ڈالا بڑی اچھی بات، اور اس میسج کو پڑھنے کے بعد خود میرے اندر ایک نیا جوش پیدا ہو. بولے سبحان اللہ. آپ نے میسج ڈالا کہ ریس میں جب گھوڑا شریک ہوتا ہے تو جو سوار ہوتا ہے وہ جتانے کے واسطے کبھی کبھی گھوڑے کو مارتا بھی ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، بھگاتا ہے زوروں سے. گھوڑا سمجھتا ہے کہ مجھے تکلیف میں ڈالا جا رہا ہے، درد میں ڈالا جا رہا ہے. لیکن یہ تصور کر لے اگر اس کا سوار اس کو تکلیف دے رہا ہے، اس کو مار رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرانا نہیں چاہتا بلکہ اس کو جتانا چاہتا، اس کو جتانا چاہتا ہے، اس لیے اس کو تکلیف دے رہا ہے. تو ایسے ہی جو بندہ تکلیف میں آتا ہے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو تکلیف دے رہا ہے ظاہراً تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ اس تکلیف سے اس کے رتبے کو بلند فرمانے والا، رتبہ بلند فرمانے والا. یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم نے کبھی ارشاد فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اگر آزماتا ہے تو انبیاء کو آزماتا ہے، اور پھر جو انبیاء کے نقش قدم پہ چلتا ہے ان کی آزمائش ہوتی ہے. تو آسیب اور جادو کے معاملے میں لوگ ادھر سے ادھر، بتایا نا سب کے پاس جانے کے لیے تیار ہے. سمجھ گئے ہوں گے جن کو پاکی حاصل کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا ان کے پاس بھی انسان پہنچ جاتا ہے. کن کے پاس جاتا ہے؟ آرام ہونا چاہیے. ارے مسلمانوں کا تو یہ بنیادی عقیدہ ہے، اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو بیمار کو شفا دینا اگر کسی کا کام ہے تو پروردگار عالم کے ساتھ ہے.
یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی وسیلے کو پسند فرماتا ہے، کبھی کبھی کیا بلکہ ہمیشہ پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے بریلی کا تاجدار کہتا ہے شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں کو۔ تو ہمارا تو بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے، شفا دینے والی ذات، زور سے بولے کون ہے؟ آج چاہے جتنی محنت کر ڈالے، چاہے جتنا علاج کرے، رب کو جب منظور ہوگا تبھی شفا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو ہی پریشانی دور ہوگی۔ جب شافی اللہ تعالیٰ ہے تو ان کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤ آپ مجھے، ابھی تو حقیقت بتائیں گے سب، لیکن کوئی بھی کام انسان کرے اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو تو کچھ ہوگا نہیں ہوگا۔ وہی ہوتا ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے۔ تو اب جادو وادو کے چکر میں پڑے تو اب موضوع پہ آ جائیے، آسیب و سحر کی حقیقت۔ جادو ٹونا اپنے یہاں بہت ہے، یہ ٹوناہین ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ ارے ٹونائی لوگ اپنے گھر کی ہوگی، اس نے اپنے ایمان کو بیچا ہے، ہمارے ایمان پہ تھوڑی فرق پڑے گا۔ وہ جا کے غلاظت کھاتی ہے اس کا مسئلہ، وہ جادو کرے اس کا مسئلہ ہے۔ جادو کرنے والے کی سزائیں کیا ہیں؟ دنیا میں تو کیسی سزائیں ہیں، آخرت میں جب رب کی بارگاہ میں جائے گا تب کیا سزا ہوگی۔ اب یہاں پر پہلے قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس آیت کریمہ کا مفہوم بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، خود حضرت آصف برقیہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خود اسم اعظم عطا فرمایا تھا، اس اسم اعظم سے میں جو دعائیں کرتا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تمام چیزوں پر تھی، تو آپ کے زمانے میں جو شیاطین تھے ان لوگوں نے شرارت کرنی شروع کر دی، تو ان کی شرارت سے لوگوں نے بھی جو ہے جادو کا معاملہ کافی بڑھا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم آپ نے سب چھینا اور چھین لے جا کے دفن کر دیا۔ جب دفن کر دیا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، بہت مختصر بات تفصیلی واقعہ ہے، لے جا کے دفن کر دیا آپ کے پردہ فرمانے کے بعد، شیطانوں نے اور جنوں نے پھر بتایا ارے جہاں پہ سلیمان علیہ السلام بیٹھتے تھے نا ان کی مسند کے نیچے، ان کی کرسی کے نیچے کچھ کتابیں نکالو۔ ان کتابوں کو نکالا گیا تو ان لوگوں نے اپنی طرف سے گھٹا بڑھا کے جادو کی شرارتیں شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد منسوخ کرنے لگے جادو کرنا یہ تو سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، معاذ اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ تمام انبیاء کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوا نظر آتا۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اعلان فرما دیا ارے یہ جو جادو کرتا ہے اور جادو کو حقیقت سمجھ لے اور اس کو جائز سمجھ لیتا ہے تو وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کفر سلیمان، ارے سلیمان نے جادو کو کبھی جائز نہیں سمجھا، انہوں نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ کیسے؟ یعلمون الناس السحر، ارے لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور جادو کو حلال اور جائز سمجھتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے کفر کر دیا۔ اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ معلوم یہ ہوا جادو کرنا یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے، نیک لوگوں کا طریقہ نہیں، ارے جادو کرنا یہ تو شیطان کا طریقہ۔ یہ جادو کرنے والا انسان، ٹولے ٹٹکے کرنے والا انسان، یہ انسان انبیاء کے طریقے پہ نہیں ہو سکتا ہے، ہاں شیطان کے طریقے پہ ضرور جا سکتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ ایک اعتراض کریں مولانا پھر جھاڑ پھونک کا کیا حکم؟ تو جھاڑ پھونک اس پہ تو 5 ہفتے کا میرا بیان ہو چکا ہے، پھر بھی مختصر بتا دوں، ورنہ جھاڑ پھونک تو آج وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو کبھی غلط کہتے تھے، یعنی ان کو پہلے نہیں معلوم تھا کہ یہ حدیثیں بھی ہیں، بعد میں ان کو معلوم ہوا۔ ارے میں تو یہی کہہ رہا ہوں پہلے تمہارے بڑوں کو بھی نہیں معلوم تھا، میرے بریلی کے تاجدار کو سب معلوم تھا، بریلی کے تاجدار کو معلوم ہے، تم کو بعد میں احساس ہو رہا ہے بریلی کا تاجدار بہت پہلے بتا کے چلے گئے۔ تو ابھی نادان کہیں گے جھاڑ پھونک کرنا کیسا؟ تو کہیں گے نادان سورہ فلق پڑھ لے، جھاڑ پھونک کا زہر مل جائے گا، نہیں سمجھے؟ سورہ ناس اور سورہ فلق آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو، کوئی بھی تکلیف ہو، نظر لگ جائے یا کوئی اور معاملہ ہو جائے، سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دو، اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور فرما دے گا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، در منصور کا 15واں حصہ اٹھا کے دیکھ لے، بہت ساری حدیثیں مل جائیں گی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں، بخاری شریف کے حدیث پاک اور مسلم کے اندر بھی ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے قافلے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ روانہ فرمایا تھا ایک مقام کی طرف، صحابہ کرام چل پڑے، جب وہاں پر پہنچے وہاں پر ایک بستی تھی، اس بستی میں ایک چودھری تھا، یعنی جو گاؤں کا بڑا مکھیا ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، سرپنچ ہوتا ہے، اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ چنانچہ اس گاؤں کے لوگوں سے صحابہ کرام نے کہا میری ضیافت کرو، ہم کو مہمان بناؤ، ان لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام اگر مہمان بن جاتے تو خدا کی قسم اس بستی میں رحمتوں کا نزول ہوتا، کیونکہ اللہ کے ولی جہاں قدم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا حصہ بنا دیتا۔ ارے یار جہاں لیٹ جائے جنت کا حصہ، قدم رکھ دے جنت کا حصہ۔ حدیث کا الفاظ بتا رہا ہوں، القبر روضۃ من ریاض الجنہ، ارے قبر جو ہوتی ہے یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوتی ہے، تو اللہ کا ولی جہاں لیٹ جائے وہ جنت کی کیاری بن جائے، لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ اور صحابہ کا طریقہ دیکھے، انکار کر دیا، بازو گاؤں میں ٹھہر گئے صحابہ کرام، اور اس کے بعد تالاب میں جو چودھری کا لڑکا نہا رہا تھا، سانپ نے ڈس لیا۔ کس نے ڈسا؟ کس نے ڈسا؟ بولے سانپ ڈسے تو آدمی نکل پڑے، لیکن معلوم نکلتا وہی ہے جس کا وقت پورا ہوتا ہے، وقت پورا نہیں ہوا تو کچھ کر ڈالو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اذا جاء اجلها، جب موت کا پروانہ آتا ہے تو وقت متعین ہوتا ہے، تو اس وقت سے نہ ایک لمحہ آگے ہو نہ پیچھے ہو، جو وقت متعین ہے اسی ٹائم پہ انسان جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام جو سانپ نے ڈس لیا، تو اب چودھری کا ایک لوکا لڑکا، کوئی سیٹ ہو بڑا اور ایک ہی لڑکا ہو، اور اس کو کوئی بیماری ہو تو کوئی بڑے بڑے ہسپتال بھاگے گا، بڑے بڑے دواخانوں میں بھاگے گا، اگر یہ دو چار ہوتا تو کہتا اللہ سے مدد لے ورنہ شرک ہو جائے گا، ہم غلامان مصطفیٰ بتائیں گے ہسپتال کا وسیلہ لے رہا ہے جائز ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا وسیلہ لے لے، یہ ایمان کا حصہ بن جائے گا، ایمان کا حصہ بن جائے گا۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے، بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں، مسلم کی حدیث جو متفق علیہ حدیث ایک نمبر کی حدیث ہوتی ہے، آیا لے کے وہ چودھری کہتا ہے میرے بچے کو سانپ نے ڈس لیا، حل من راق، کیا کوئی دم کرنے والا ہے؟ سبحان اللہ، کیا کوئی کیا کرنے والا ہے؟ پھونکنے والا ہے، پھونکنے والا ہے، پھونکنے والا ہے کوئی دم کرنے والا؟ حضرت ابو سعید خدری خود فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے کہا، وہ صحابی کوئی اور نہیں تھے، حضرت ابو سعید خدری خود تھے، انہوں نے کہا ہاں میں دم کر دوں گا، ہاں میں دم کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ 40 بکریاں مجھے دینی پڑیں گی۔ کتنی بکریاں؟ کتنی بکریاں؟ 40 بکریاں دینی پڑیں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ بکریوں کا ایک ریوڑ دینا پڑے گا۔ ارے وہ چودھری ہے، مکھیا ہے، سرپنچ ہے، اس نے کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرا بیٹا تو اچھا ہو جائے۔ انہوں نے اپنے لبوں کو ہلایا، اور جب لب ہلے تو سب ہلے، لب ہلے، لبوں کو ہلایا، اور ہلانے کے بعد جو ہے دم کر دیا۔ آیا تھا بے دم ہوتے ہوئے، لیکن جب دم کر دیا اللہ نے دمدار بنا دیا، دمدار بنا دیا، بکریوں کا ریوڑ دے دیا۔ جب ریوڑ دیا تو ریوڑ دینے کے بعد اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا، ارے جھاڑ پھونک کرنے پہ یہ قیمت لینا کیسا، یہ بکریوں کا ریوڑ لینا کیسا، ان کا کھانا کیسا، صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کھائیں گے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں کھایا نہیں جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ تو محبوب خدا ہی کرے گی، آپ ہی آقا علیہ السلام فیصلہ کریں گے۔ آ گئے مدینہ، حضور نے ارشاد، حضور سے جب بتایا گیا تو آقا نے فرمایا ابو سعید خدری کیا پڑھا تھا؟ سبحان اللہ، حضور سب جانتے ہیں پھر بھی پوچھا کیا پڑھا تھا، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ اگر کسی کو تکلیف ہو تو وہ بھی پڑھے، اور وہ تکلیف زدہ آدمی اس کو آرام مل جائے۔ تو کہا کیا پڑھا تھا؟ کہا حضور سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر دیا تھا، سورہ فاتحہ کو پڑھا اور کیا کر دیا؟ دم کر دیا تھا۔ کہا کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کو دم کرو تو اللہ تعالیٰ پریشان کی پریشانی کو دور فرمائے؟ کہا آقا آپ نے تو فرمایا فی شفاء لکل داء، ارے سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے شفا کو رکھ دیا، اسی لیے میں نے پڑھ دیا تھا۔ مصطفیٰ مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد فرمایا جو
بکری لے کے آئے ہو میرا بھی حصہ لگا دو. سبحان اللہ. جو بکری لے کر آئے اس میں کیا کر لو, میرا بھی. آقا علیہ السلام نے جواز کا فتویٰ فراہم کر دیا. اب اگر کوئی ناجائز کہتا ہے تو مصطفیٰ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. مصطفیٰ کی مخالفت یاد رکھو کیا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کی وضاحت دیا, اور یہ بھی دیا اگر دم کرنے پہ کوئی لیتا ہے تو لینا حرام نہیں, جائز ہے. دھوکہ دے کے لینا یہ حرام ہے. کیا دے کے لینا؟ آ گیا اب مو صاحب بندش کرنا, ٹھیک ہے آپ اتنا دے دو, مجھے وہاں جانا پڑے گا, وہاں یہ سامان یہ سامان یہ سامان, جانا کہیں نہیں, یہ سب رکھا ہے. یہ دھوکہ دینا, یہ وصولنا, یہ حرام ہے. اور اکثر پاکھنڈی لوگ ہی وصول کرتے ہیں, ورنہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے, مخلص ہوتا ہے, وہ یہاں نہیں وصول کرے گا, وہ دم یہاں پر کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کا صلہ محشر میں عطا فرمائے گا. کیسے عطا فرمائے گا؟ سنو حدیث. آج تو بولتے ہیں ہم اگر یہ ہنر دے دیں گے, یہ دم کرنے کا فن دے دیں گے, یہ سلائی کا فن دے دیں گے, یہ کڑھائی کا فن دے دیں گے, ہماری کمائی کہاں سے ہوگی؟ ارے مومنو سنو, ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. تو جھاڑ پھونک ہے کہ نہیں؟ دھوکہ دینا یہ غلط ہے. دھوکہ دینا کیا ہے؟ یہ غلط. من غشنا فلیس منا. آقا فرماتے ہیں جو ہمارے لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں کسی اور سے ہوگا. بہت سارے لوگ دھوکہ دیتے ہیں. اب آ جائیے جادو کے. تو جادو کا کیا معاملہ ہے؟ جادو ٹونا یہ لگے ہوئے ہیں کرنی کرتب کے چکر میں. اللہ تعالیٰ ان کرتب بازوں کو کرتب بازی سے جو ہے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اصلاح کرنے کا جذبہ عطا فرمائے, اپنی سدھار کرنے. سنیں یہ دیکھیں حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2733, جس کے راوی ہے صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں حدیث سناؤں, ایک بار بولے یا رسول اللہ, کیونکہ یا رسول اللہ بولو تو اپنے اور پرائے میں امتیاز ہو جاتا ہے. معلوم ہے صحابہ کے طریقے پہ کون چل رہا ہے اور گڑبڑ کے طریقے پہ کون چل رہا ہے, نزد کی کون اولاد ہے اور مدینے کے غلاموں کا کون غلام ہے نا, معلوم ہو جائے گا سب. بس خالی کیا بولو, ہاں مدینے میں نعرہ صحابہ نے لگایا یا محمد یا رسول اللہ. تو بریلی کے تاجدار نے جو مدینہ میں ہوا وہ مد بریلی میں ہو رہا ہے. کیا بکاری خیش عالم اغسنی یا رسول اللہ, پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ, ہے نا. دیکھیں یہ حدیث پاک حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, ایک یہودی اپنے ساتھی کے پاس گیا. یہودی لوگ کبھی خاموش نہیں بیٹھتے, لگے رہتے شرارت میں, کبھی ملا کے توڑتے ہیں اور کبھی توڑ کے توڑتے ہیں. سمجھے کہ نہیں آپ؟ ملا کر توڑتے ہیں, کبھی توڑ کے توڑتے ہیں, کافی تحفظ کے نام پہ توڑتے ہیں, کبھی تحفظ لے کے توڑتے ہیں. تو سمجھے؟ ہاں مسجد کو دے کر کے تحفظ والے مسجد دے رہے ہیں, بنانے دو, اور تحفظ کا دعویٰ یہاں کر رہے ہیں. ارے وہاں بھی تو اللہ ہے جس اللہ کو تم نے دا میں تبدیل کر دیا. کچھ سمجھے؟ ارے آپ لوگ بہت عقل مند ہیں. مومن کی فراست ایمانی بہت زبردست ہوتی ہے. آقا فرماتے اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. ارے مومن کی سمجھداری سے ڈرو, اس لیے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو نور خدا سے دیکھا کرتا ہے. نور خدا سے دیکھتا ہے, سوچتا ہے تو نور خدا سے سوچا کرتا ہے. تو سمجھے ہوں گے لا. اب سمجھ آیا جی. ایک یہودی جو ہے اپنے ساتھی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا اذا بنا الی ھذا النبی, ہمیں ان نبی کے پاس چلنا چاہیے, ان نبی کے پاس چلنا چاہیے. تو یہودی نے کہا لا تقل نبی, نبی مت کہو, اگر یہ سنیں گے تو ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی. بولتے 4 آنکھیں ہو جائیں گی مطلب خوش ہو جائیں گی. ارے اس نادان کو یہ نہیں معلوم کہ مصطفیٰ کی 2 آنکھیں ہیں لیکن 2 جہان کی آنکھوں پر بھاری ہیں. 2 جہان کی آنکھوں پر بھاری ہے. کبھی فرماتے رکو صحیح سے کرنا, ہاں پیچھے تم کھڑے ہوئے مصطفیٰ لینا میں پیچھے نہیں دیکھتا. لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم, ارے میں مصلی امامت پہ ہوتا ہوں تم میرے پیچھے ہوتے ہو, ارے میں پیچھے تم لوگ رہتے ہو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھا کرتا ہوں. مصطفیٰ کہے میں ایسے دیکھوں جیسے پیچھے, ایسے ہی دیکھوں جیسے سامنے. اور یہ نجد کی اولاد بولے پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں. اس کا مطلب اس کو حدیثوں کی بھی خبر نہیں.
اگر حدیثوں کی خبر ہوتی تو کہتا مصطفیٰ وہ ہیں جو ہر چیز کو دیکھتے ہیں حتیٰ کہ خدا کو بھی دیکھا کرتے ہیں. کہا نبی مت کہو، اگر کہو گے تو 4 آنکھیں ہو جائیں گی. کتنی آنکھیں ہو جائیں گی؟ 4 آنکھیں. اس کے بعد آگے دونوں حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 نشانیاں پوچھی. کتنی نشانیاں پوچھی؟ 9 نشانیاں پوچھی. کہا بتاؤ آپ نبی ہو تو 9 چیزوں کے بارے میں بتاؤ، کیا ہے معاملہ، کیا ہے معاملہ. مصطفیٰ نے فرمایا سنو، پہلی نشانی جو تمہاری کتاب میں تعلیم دی گئی وہ نشانی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. اب آج تو حضور کو عالم غیب کہہ دو تو بولیں گے شرک، اتنا کمزور ایمان ہو گیا. لیکن میں پوچھوں زمین آسمان کا مالک کون ہے؟ زور سے بولا نا. کون ہے؟ آپ کے کارخانے کا مالک کون ہے؟ بولو نا یار. چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو اللہ کا گھر وہاں پہ بنا دیتے ہیں. کچھ سمجھے؟ زمین و آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے تو کارخانے کا مالک بھی اللہ تعالیٰ. تو اب آپ لوگ ہٹاؤ وہاں سے، بھی لوگ کا مالک کون؟ کہاں مالک زمین و آسمان کا اللہ تعالیٰ ہے. لیکن مولانا ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کارخانے علوم کا مالک بنا دیا. کہا واہ بھائی واہ، آپ کو مالک بنائے تو شرک نہ ہو، اگر محبوب کو عالم الغیب بنائے تو کیسے شرک ہو جائے؟ کیسے شرک ہو جائے؟ لیکن نادان سمجھتے ہی نہیں. خدا جب دین لیتا ہے تو عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تھوڑا. ہاں یہ اوصاف کم کریں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے موصوف کو محبوب کو اتنا دے رہا ہے، اتنا دے رہا ہے، اتنا دے رہا ہے. فرماتا ہے محبوب اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ. اللہ فرما رہا میں دوں گا، میں بڑھاؤں گا. یہ کہیں نہیں بڑھاؤ گے تو گڑبڑ. ایک تعجب کی بات ہے، ایسے لوگ جج بنتے ہیں کبھی کبھی مقابلے وغیرہ میں جن کو تمیز بھی نہیں ہوتی شریعت کی، پھر کھڑے ہو کے تفسیرہ پیش کریں گے. ارے نعت تو ایسی ہو کہ اللہ کی حمد سے بڑھائی نہ جائے. کچھ لوگ نعت پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بڑھا دیتے ہیں حضور. ابے گدھے، ابھی آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ اللہ تعالیٰ لامحدود ہے. لامحدود سمجھے؟ انلیمیٹڈ. اس کی کوئی حد ہے؟ ارے جب کوئی حد نہیں تو بڑھائے گا کیسے؟ اس کا مطلب تیرا عقیدہ کمزور ہے. ہمارا عقیدہ اللہ لامحدود، تو کہتا ہے خدا وہ جس کی حد ہے. تیرا عقیدہ کمزور ہے، جا توبہ کر، تیرا عقیدہ کمزور ہو گیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور چوری چکاری مت کرنا، ولا تزنو، اور نہ بدکاری کرنا، اور نہ کسی مسلمان کو قتل کرنا، اور نہ ہی کسی بری آدمی کو سلطان کے پاس لے جانا کہ سلطان اس کو سزا دے کر قتل کر دے. ولا تسحروا، اور آقا فرماتے جادو مت کرنا، جادو مت کرنا، اور نہ ہی سود کا مال کھانا. سود کا مال کھانا، بہت سود کا مال کھایا جا رہا ہے. ہاں بس بہانے مل جائیں. مولانا کا فتویٰ ہے، کس مولانا کو بتائیں گے؟ نہیں، مولانا کا فتویٰ ہے. تو سود کا مال مت کھانا، اور نہ ہی کسی متقی آدمی پر الزام ٹھوکنا. بہت ٹھوکا جا رہا ہے الزام. یہ وہ ہو گیا جو پرہیزگار ہے اس کو الزام سے دو چار کر دیا، اور جو مکار ہے اس کو متقی پرہیزگار بنا کے کرسی بٹھا دیا. جو مصطفیٰ کا نہ ہو سکا، خدا کا نہ ہو سکا، وہ ذمہ دار بن گیا. اور جو خدا کے غلام ہیں ان کو ذمہ داری سے ہٹایا جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پارسا پہ الزام مت لگانا، اور نہ جنگ کے دن جب مقابلہ ہو کفار سے تو پیٹ دکھا کر بھاگنا مت. وعلیکم خاصۃ اليہود اللہ تعددوا فی الصبر. اے یہودیو تم لوگوں نے سوال کیا تو تم لوگوں پر خاص کر سنیچر کے دن تم لوگ سرکشی مت کرو، شرارت مت کرو، اس دن عبادت کے لیے خاص کر دو. کیونکہ یہودیوں کو سنیچر کے دن عبادت کا حکم تھا، کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. تو آقا نے فرمایا سنیچر کی قدر کرو. جب مصطفیٰ نے سب سوالوں کے جواب دے دیے تو ان کو بھی معلوم ہے مصطفیٰ کی کیا شان. وہ یہودی جو دونوں دنیا کو لڑائے وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے سوال کر رہے. آقا نے جواب دے دیا وَقَبَّلُوا يَدَهُ وَرِجْلَهُ. ارے مصطفیٰ کے قدموں پہ گر گئے، قدموں کا بھی بوسہ لیا اور ہاتھ کا بھی بوسہ لیا. یہودیوں نے کس کا بوسہ لیا؟ زور سے بولو، کس کا؟
اگر یہ ہوتا دو چار تو کہتا قدموں کا بوسہ. ان کے علماء کا اندر اندر لیا جاتا ہے. اتنا بتایا دے رہا ہوں, اندر اندر سب ہے. مسئلہ اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے, کیونکہ یہ باہر کچھ ہے اندر کچھ ہے. کچھ سمجھے؟ اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے. اندر سے ایمان نہیں, باہر ایماندار بنے بیٹھے. تو اندر ان کے سب چلتا لیکن باہر نہیں دکھتا. تو ان لوگوں نے مصطفیٰ کے قدم کا بوسہ لیا, ہاتھ کا بوسہ لیا, بتا دیا کہ اے نبی آپ کی تعلیم یہ ہے کہ شرک مت کرنا, لیکن اگر کوئی قدموں کا بوسہ لیتا ہے تو بوسہ لینے سے شرک نہیں ہوتا ہے. شرک نہیں ہوتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سمجھایا, ارے بھائی بڑی ادب کر رہے ہو تم لوگ, تعظیم کر رہے ہو, تو گواہی کیوں نہیں دے دیتے, ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ کہا ہم آپ کی ایمان کی گواہی دے دیتے, لیکن داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی اپنے رب سے کہ ان کی اولاد میں نبی آتے رہیں گے, تو ہم کو خوف ہے اگر ہم آپ کی پیروی کر لیں گے تو یہودی ہمیں قتل کر دیں گے. معلوم یہ ہوا دنیا کے خوف سے ایمان نہ لانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. دنیا کے خوف سے شریعت کے مسائل کو نہ بتانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اور خدا کے خوف سے برسر عام مسائل کو بتا دینا یہ مصطفیٰ کی سنت مبارکہ ہے نا. تو جادو مت سیکھو, جادو مت کرو. حضور نے فرمایا جادو مت کرو. اب کوئی جادوگر بننے کے لیے, ٹونا کرنے کے لیے تیار ہے تو یاد رکھو وہ مصطفیٰ کا باغی ہے, آقا کا در کا مردود ہے. مصطفیٰ کے در سے جو پھر گیا, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور مصطفیٰ کے در میں جو آتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانگیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں تو سب لگیں گے, سرکار آپ کی دعائی شفاعت آپ کریں گے, وہاں سب جانیں گے کہ یہ وسیلہ بڑا پاورفل ہے. وہاں تو ڈائریکٹ خدا کے بعد بولنا چاہیے, اللہ تیرے پاس ڈائریکٹ آتا ہوں میں, تو یہ ڈائریکٹ والے لفڑے میں رہیں گے. وہاں ان ڈائریکٹ اور وسیلے والے سنتے ہیں کہ محشر میں سبحان اللہ صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے, دوسروں کی تو بن رہی ہے, گر ان کی رسائی ہے لوگ اپنی تو بن آئی ہے یار, آقا کی رسائی ہے تو اپنی تو بن آئی ہے. بہر کیف ایک دوسری حدیث پاک میں بخاری شریف حدیث نمبر 6857 جس کے راوی کثیر روایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے, حضور نے فرمایا 7 برباد کرنے والی چیزوں سے بچو, 7 برباد کرنے والی اور ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. صحابہ کرام نے عرض کیا وہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے فرمایا شرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو ساجدار مت بناؤ, ساجدار مت بناؤ. والسحر اور جادو سے بھی بچو. معلوم یہ ہوا کہ جادو وہ ہے کہ مصطفیٰ نے بتا دیا یہ ہلاکت کرنے والا ہے, برباد کرنے والا ہے. تو اب جو جادو کا شیدائی ہے اور جادو کا غلام بنا بیٹھا ہے, سمجھ لیے دنیا تو برباد ہو رہی ہے, آخرت میں بھی جہنم کا اپنا ٹھکانہ بنا رہا. تو آقا نے فرمایا شرک مت کرنا اور جادو مت کرنا, اور ایسے کسی مسلمان کو ناحق قتل مت کرنا, اور نہ ہی سود کا مال کھانا, اور نہ ہی یتیم کا مال کھانا, اور نہ ہی جنگ کے دن جو ہے اپنی پیٹھ کو دکھا کے بھاگنا, اور نہ ہی متقی پرہیزگار پر الزام لگانا. یہ آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے. اب سوال یہ ہے کہ جادو تو بہت بری چیز ہے, لیکن اس سے بچنے کا فارمولہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. ارے آقا نے تو فارمولے بہت عطا فرمائے, عمل تو کرے. مسئلہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں رہتا. اس کی وجہ ہے ہمارا اعتماد علماء سے اٹھتا جا رہا ہے. اعتماد کس سے اٹھتا جا رہا ہے؟ زور سے بولیں ہاں, کس سے اٹھتا جا رہا ہے؟ اگر کوئی ولی بھی امامت پہ یا عالم بن کے گھومے نا تو ہم اس کی ولایت پہ شک کریں گے. آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے. اور ایک سیٹ ہے حرام کرتا ہے, سب کرتا ہے, سب کرتا ہے, اس کے پیسے کے چکر میں اس کے غلام بنے بیٹھے رہتے ہیں. یہ ہمارا حال ہو چکا ہے. کہاں پہنچ گئے مسلمان؟ کہاں جا رہا ہے ہمارا ایمان؟ کہاں جا رہا ہے ہمارا تقویٰ؟ کہاں جا رہا ہے آقا علیہ السلام کی غلامی کا اس بات؟ کہاں پہنچ گئے ہم لوگ؟ دنیا ترقی کر رہی اپنے سرداروں کی غلامی کر کے, ہم اپنے علماء کو ذلیل کر رہے ہیں, اس لیے تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا عالم بنو. اللہ تعالی ہم سب کو عالم بننے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھنے کا کوئی وقت نہیں, بوڑھا آدمی پڑھ سکتا ہے. عالم بنو, طالب علم بنو, یا عالم کا چاہنے والا بنو, یا اس کی سنگت میں رہنے والا بنو.
पांचवा मत बनो, अगर बनोगे तो हलाक और बर्बाद हो जाओ। अब आलिम तो है नहीं, हम तालिब इल्म तो है नहीं, तो कम से कम आलिम के चाहने वाले तो बन जाएं, बनेंगे ना? हाँ, आलिम के चाहने वाले तो बन जाएं। अब उसके बाद आलिम को चाहते तो उनके साथ रहने वाले बने, क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया पांचवें बनोगे हलाक हो जाओगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आलिम को शरीयत समझती है, सही और गलत उसको समझता है, वो बताएगा शरीयत क्या है। अगर वो बताएगा तो गलती पे तौबा भी कराएगा, और जो गलती पे तौबा करेगा वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में अपना शुमार करता हुआ नजर आएगा, और जो गलती पे आ जाएगा वो इब्लीस बनता हुआ नजर आएगा, इंसान होकर भी इब्लीस हो जाएगा। तो जादू से बचने का तरीका क्या है? हुजूर ने तो हर फार्मूला अता फरमाया। आलिम से हमारा भरोसा उठ गया, इसलिए हम लोग पूछते नहीं आलिम साहब क्या करना। बाबा के पास जाएंगे, बाबा लोग खूब बैठेंगे, ना इधर ना उधर, महाराज सट पट इधर। जब इधर क्लियर है उसका, जब इधर साफ हो गया तो महशर से उसका पत्ता, दीन से भी उसका पत्ता, लेकिन पत्ता जिसका साफ है उसी के चक्कर में परेशान है। क्यों? क्योंकि वो लूटने की उसकी नजर है। और आलिम हमारा इमाम फोकट में करेगा तो उस पर भरोसा नहीं होता, उस पर तवक्कुल नहीं होता, जरा भी एतमाद नहीं होता। आका अलैहिस्सलाम ने तो क्या फरमाया? आओ आलिम बताएगा। नसाई शरीफ की हदीस पाक, आका फरमाते अगर कोई परेशान तुम्हारे पास आ जाए, और हदीस सही है, और इस हदीस को आलात में फतावा रज़विया में लिखा, आका फरमाते हैं अगर कोई परेशान तुम्हारे पास आ जाए, अलहम्द यानी सूरह फातिहा पढ़ो, उसके ऊपर दम कर दो, अल्लाह उसकी परेशानी को दूर फरमा दे, परेशानी दूर कर देगा। सूरह फातिहा पढ़कर, पढ़ेगा कौन? जिसको पढ़ना आएगा। वहां तो कुरान कभी खोल के देखा नहीं, बाबा बना बैठा, टेक लगा के बैठा, ये आया दे दिया। लो पाखंडी लोग, जिनके चेहरे मनहूस, जिनका किरदार मनहूस, उनके पीछे हम लोग परेशान। आका अलैहिस्सलाम ने ये बताया सूरह फातिहा पढ़कर दम करो, सूरह फलक पढ़कर दम करो, और आगे बढ़ो। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं अगर कोई परेशान तुम्हारे पास आता है, अरे आयतुल कुर्सी पढ़ो, पढ़ने के बाद दम कर दो, अल्लाह ताला उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। अरे हुजूर ने कितने फार्मूले दिए यार, क्यों पाखंडियों के चक्कर में परेशान, क्यों परेशान है उनके चक्कर में? जाए दम कराएं, अल्लाह तबारक व तआला शिफा देने वाला है, समझे कि नहीं आप? इसके अलावा कुछ ग़िज़ाएं भी ऐसी हैं कि उनको खाने से भी जादू असर। हाँ, एक चीज और यहाँ समझा दूं। कुछ लोग कहेंगे मुझे उसने जो है ना तावीज़ खिला दी है ना? क्या खिला दी है? तावीज़ खिला दी। बोले पान में करके खिलाया था, इसमें करके खिलाया था, दूसरे घर जाएंगे खाएंगे भी नहीं। बेचारा इतनी मोहब्बत से तुम्हारे सामने पेश किया, उस पर शक कर देगा मेरे ऊपर, खिला देगा मुझे। अरे आपका ईमान क्या हो गया? आओ खालिद इब्ने वलीद से पूछो, सुभान अल्लाह। आओ खालिद इब्ने वलीद से पूछते हैं अगर तुमको कोई खिलाने का इरादा रखता है तो कैसे खाया जाए? ये खालिद इब्ने वलीद हैं, दलाइलुन नबुव्वा की हदीस पाक है। इमाम बैहक़ी बयान फरमाते हैं एक यहूदी ने हज़रत खालिद इब्ने वलीद को चैलेंज कर दिया और कहा आपको मैं एक प्याला जहर दूंगा, अगर जहर असर नहीं करेगा तो मैं आपके रसूल पर ईमान ले आऊंगा। अरे हते खाली तो ईमान कोई लाने की बात तो कर दे। खाली उनको मालूम है कि रब की जात पे तवक्कुल किसको कहते हैं, उनको मालूम है इस्लाम पे भरोसा क्या होता है, उनको मालूम है हुजूर की गुलामी का असर क्या होता है, उनको मालूम है मुस्तफा का जो गुलाम होता है उसकी शान क्या होती है, उनको मालूम है। ला के पेश कर दिया प्याला जहर का प्याला। हमको मालूम पड़ जाए जहर का खाएंगे, बिस्मिल्लाह करके भी नहीं खाएंगे। ईमान हमारा इतना कमजोर हो गया। हमारा आपका सबका मामला ये है यार, अल्लाह ताला सबके ईमान में इस्तेहकाम अता फरमाए, मजबूती पैदा फरमाए। ईमान जितना मजबूत होगा इस्लाम की दीन, इंसान की दीनदारी उतनी मजबूत होगी। तो हज़रत खालिद इब्ने वलीद के पास प्याला पेश कर दिया उसने। हज़रत खालिद इब्ने वलीद ने प्याला लिया, होठों को हिलाया, जहर पी गए। जहर क्या है? पी गए। यहूदी देख कर हैरान, क्या है मामला? हज़रत खालिद इब्ने वलीद ने इरशाद फरमाया तू समझ रहा है जहर असर नहीं किया, उसकी वजह यह है कि मेरे नबी ने फार्मूला दिया है, अरे बिस्मिल्लाह कोई पढ़कर अगर पीता है खाता है तो कोई भी जहर उसके ऊपर असर नहीं किया करता।
ارے بسم اللہ پڑھ کے اگر کسی نے کیا ہے تو اس کا مطلب تو کہہ رہا کسی نے کر دیا مجھے کھلا دیا، اس کا مطلب تو بسم اللہ کر کے نہیں کھایا۔ بسم اللہ کر کے اگر کھاتا تو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ خدا کا فرماتے ہیں، یہ حدیث ترغیب و ترہیب کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ یہ دعا پڑھ کر کہتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اور ایک روایت میں یہ آیا یا حی یا قیوم، اگر کوئی یہ دعا پڑھ کر کے کھاتا ہے تو کوئی بھی کھانا ہو اس بندے کو تکلیف نہیں دیتا۔ آج اتنا دم کر کے کھلا رہا، اس کا دم بے دم ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کا دم ہے، اور ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ مصطفیٰ کے در کا دم ہے، مصطفیٰ کے در کا دم ہے، اور اتنا دمدار ہوتا ہے کہ جو کھا لیتا ہے اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے نا۔ تو بسم اللہ پڑھ کے کھائیں گے نا انشاءاللہ، ہاں کچھ نہیں ہوگا۔ ارنی کرنی اپنے گھر میں اور رکھے رہے، مصطفیٰ نے بتا دیا کرنی کو کیسے کاٹنے کا۔ بولیں گے اس کا کاٹ کیا ہے، اس کا کاٹنا کیسا ہے؟ ارے کیسے کاٹنا، کرا ہوگا اپنے گھر سے کرا ہوگا، مصطفیٰ نے بتایا دعا پڑھو کھاؤ، دعا پڑھو اور کیا کرو کھاؤ، اور کیا ہے جی۔ اب جادو سے بچنے کا ایک اور طریقہ حضور نے عطا فرمایا، یہ حدیث پاک بخاری شریف حدیث نمبر 5768، جس کے راوی حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص کے حوالے سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من استبح کل یوم من ثمرات عجوہ، آقا فرماتے ہیں جو سویرے اٹھے اور اٹھنے کے بعد کچھ کھجوریں عجوہ کی کھا لے۔ کس کی کھجوریں کھا لے؟ زور سے بولے کس کی؟ عجوہ کھجوریں کھا لیں تو اس دن نہ اس پر زہر اثر کرے گا اور نہ کسی کا جادو اس کے اوپر چلے گا۔ عجوہ کھجوریں کھا لے تو کوئی اثر نہیں چلے گا۔ ایک دوسری روایت میں آیا آقا نے فرمایا اگر کوئی آدمی سویرے عجوہ 7 کھجوریں کھا لے، کتنی کھجوریں؟ ہاں آقا نے 7 بتایا۔ معلوم یہ ہوا کہ علاج میں عدد متعین کر کے دینا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، آقا کا جو ہے طریقہ ہے۔ حضور نے فرمایا جو 7 عجوہ کھجوروں کو کھا لے تو جب وہ کھائے گا سویرے تو اس دن نہ اس کے اوپر زہر اثر کرے گا اور نہ زہر کے ساتھ ساتھ کسی کا جادو اثر کرے گا، ہے نا۔ تو آقا علیہ السلام نے بچنے کا طریقہ بتایا۔ دیکھو ایک موقع یہ تھا کہ لوگ جو نا مشہور کر دیتے ہیں، ارے اس نے جادو کیا ہوگا، تم کو تکلیف ہو رہی نا، کسی نے کر دیا ہوگا، مشہور کر دیتے نا لوگ، کسی نے کر دیا ہوگا اس لیے تم پریشان ہو، یہ کر دیا، ارے کر دیا ہوگا وہ، لیکن اگر کسی کی کرنی کو بھگانا ہے تو مصطفیٰ نے کچھ فارمولے بھی تو عطا فرمائے ہیں، آقا نے طریقے بتایا، اس نے کیا، اس کے اندر جو تھا وہ نکل گیا، اور ہمارے اندر جو مصطفیٰ کی تعلیم ہے وہ نکلے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارے جس مکان میں جس جگہ پر سورہ بقرہ 40 دن پڑھ دیا جاتا ہے اس گھر سے شیطان اور شیطانی اثرات دور ہو جاتے۔ پڑھو سورہ بقرہ، آپ خود ہی پڑھو، آپ پڑھے سورہ بقرہ، بولے کہ مولانا کو لگایا، یہی بات آئے گی نا، مولانا کو لگا دیتے، مدرسے کیوں لگا رہے ہو بھائی، آپ خود کیوں نہیں پڑھ پاتے ہو یار؟ آپ پڑھو، قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، گھر میں برکت ہوگی، اور سورہ بقرہ پڑھ رہے ہو شیطان بھی بھاگ رہا ہوگا، کرنی ختم ہو جائے گی۔ تو لوگ مشہور کر دیتے ہیں۔ تو دیکھو صحابہ کے بارے میں کیا لوگوں نے مشہور کر دیا تھا، لیکن صحابہ کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا، بولو سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک بھی جو ہے بخاری شریف حدیث نمبر 5469 ہے، جس کی راوی حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ یہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے پیٹ میں میرے بیٹے عبداللہ ابن زبیر جب آئے تو میں مکے میں تھی، اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ پہنچی، جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچی تو میں قباء میں جا کے ٹھہری، مسجد قباء کے پاس جا کر ٹھہری، اور پیریڈ مکمل ہونے والا تھا، بچے پیدا ہونے والا بچہ تھا، وہ انا متمن، اور میں مکمل کرنے والی تھی، یعنی ولادت کا وقت مکمل ہونے والا تھا۔ تو جب ولادت کا وقت مکمل ہوا تو قباء میں پہنچی، فولدت بقباء، تو مسجد قباء کے پاس میں نے اپنے بچے کو جنم دیا۔ جب میرا بچہ پیدا ہوا ثم اتیت به رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم میں نے اپنے بچے کو اٹھایا مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے آئی اور جب آقا کی بارگاہ میں لائی فوضعه في حجره ثم دعا بتمرة فمزغها ثم تفل في فيه فكان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم علقه بالتمرة چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے کے بعد اپنے بیٹے کو مصطفیٰ کی گود میں لٹا دیا. سبحان اللہ, کیا شان ہے عبداللہ ابن زبیر کی کہ مصطفیٰ کی گود میں لیٹے ہیں آپ, مصطفیٰ کی گود میں. جب وہ زمین جس سے ان کا بدن آقا کا مل جائے عرش اعظم سے افضل و اعلیٰ ہو سکتی ہے, تو یہ عبداللہ ابن زبیر تو مصطفیٰ کے بدن پہ لیٹے ہوئے ہیں, آغوش میں لیٹے ہوئے. حضور نے کہا کھجور لے آؤ. آقا علیہ السلام نے کھجور منگایا, کھجور پیش کیا گیا تو حضور نے کھجور کو تھوڑا چبایا اور چبانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تلوے میں لگا دیا اور تھوڑا سے حضور نے اپنا لعاب چٹا دیا. سبحان اللہ, تھوڑا سے لعاب آقا نے چٹا دیا. خود فرماتی ہے سب سے پہلے جو ان کے پیٹ میں چیز داخل ہوئی وہ کوئی اور نہیں, مصطفیٰ کا لعاب دہن داخل ہوا تھا. آقا علیہ السلام کا لعاب گیا تھا, حضور نے تہنیک فرمائی. اور جو کھجور کو لگایا جائے بچے کے تلوے سے اس کو بولتے ہیں تہنیک. یہ حضور کی سنت ہے. آج کرتے ہیں سنت پہ کوئی عمل اللہ ماشاء اللہ, تو یہ سنت مردہ ہو رہی ہے. اور مردہ سنت کو جو زندہ کرے مصطفیٰ فرماتے میں خود اس کی شفاعت کروں گا. اعلیٰ حضرت نے اپنے غلاموں کو زندہ کرنے کا ذہن دیا, شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی. سمجھے نا. بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے برکت کی فرماتی ہیں وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ. جب سے آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا تب سے یہ پہلا بچہ ہے جو اسلام کے اندر پیدا ہوا. واللہ سب لوگ اسلام لائے تو یہ پہلا بچہ ہے جو اسلام میں پیدا ہوا. فَفَرِحُ بِهِ فَرْحًا شَدِيدًا, تو لوگ بڑے خوش ہو گئے, بچے کی ولادت پہ خوش ہو گئے. کہا جب بچہ آیا تو خوشیاں دینے کے لیے آیا, اس لیے انسان خوش ہو گیا. کہا مصطفیٰ ہے تو خوشیوں کا سامان فراہم کرنے کے لیے آئے, تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں ہم کو سب یاد ہو چکے ہیں. ہاں کچھ ابلیس ہے کہ نہیں جی, خوشیاں منا رہے ہیں. تو جب وہ بچہ پیدا ہوا میرا بیٹا عبداللہ ابن زبیر, فرماتی ہیں لوگوں نے مسلمانوں سے پہلے یہ کہنا شروع کر دیا تھا ہم مسلمانوں کے گھر بچہ پیدا نہیں ہوگا, مسلمانوں کے گھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. کیوں؟ ان الیہود قد سحرتکم فلا یولد لکم. ارے یہودیوں نے مسلمانوں پہ جادو کر دیا ہے اور جادو کا اثر ہوگا, مسلمانوں کے گھر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. لیکن اسماء بنت زبیر نے بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے بتا دیا ارے جادو کے بارے میں ان لوگوں نے واویلا کیا ہے, لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالی منظور فرماتا ہے. اللہ نے پیدا فرما دیا تو ای کر دیا او کر دیا, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اس کا چکر چھوڑ دو. وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتا ہے, سمجھ رہے کہ نہیں. اور کیوں ہوتا ہے؟ آدمی کو کوئی بھی پریشانی آتی ہے اس کے ہاتھوں کی کرنی سے آتی ہے. بہت ساری آیات ہیں اس پہ پڑھائی, اس کے اعمال کچھ گڑبڑائے ضرور ہوں گے جس کی وجہ سے تکلیف پیش آئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانی عطا فرمائے. اب حضور پہ بھی جادو ہوا. کس پہ جادو ہوا؟ کیوں ہوا؟ ارے آقا پہ کس میں دم ہے کہ جادو کر دے یار, ہے دم کسی میں؟ کیوں؟ واللہ یعصمک من الناس, کیونکہ اللہ تعالیٰ محبوب کی حفاظت فرما رہا ہے. لیکن جادو ہوا تو کیوں ہوا؟ خالی یہ بتانے کے لیے کہ میری غریب امت, پریشان امت, اگر اس کے اوپر جادو کوئی کر دے تو یہ گھبرائے نہ, اس کو بھی معلوم ہو جائے اس کے نبی پر بھی جادو ہوا ہے. خالی تسلی دینے کے لیے آقا علیہ السلام کے اوپر جادو ہوا, ورنہ مصطفیٰ پہ کیا دم کہ کوئی کرے جادو. یہ ابو جہل جس نے مصطفیٰ سے کہہ دیا آپ کا کعبے میں دکھنا مت, اگر آپ دکھیں گے میرا پیر آپ کی گردن. معاذ اللہ, اتنا زبردست جملہ ابو جہل نے کہہ دیا دکھنا مت. لیکن محبوب کی شان, جہاں کوئی منع کرے اسلام کو دبائے, تعلیم اسلام کو دبائے, مصطفیٰ وہیں پہ جلوہ, مصطفیٰ کا جلوہ نظارہ. آقا گئے خانہ کعبہ میں بڑے اطمینان کے ساتھ, نیت باندھ لی, نماز پڑھنے لگے. ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا. سورہ یاسین میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور سورہ اقرا میں بھی اس کا, سورہ بینہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے, سورہ اقرا علق میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے.
تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے دیکھو ابھی کیسے آتا ہوں، تو ہوتا ہے نا آستی راستے سمیٹ کر کے، کوئی سنی عالم گزرا دیکھو کیسے کرتا ہوں، مذاق اڑاتا ہوں۔ تمہارے باپ داداؤں نے مذاق منافقوں نے اڑایا تھا مدینہ میں مصطفیٰ کا، تم یہاں سنی عالم کو مذاق اڑا رہے ہو، اس کا مطلب تم منافقوں کے طریقے پہ چل رہے ہو۔ ہم صبر کر کے مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے پاس آیا، حملہ کرنا چاہتا تھا، اچانک ایسے سے کرتے ہوئے پیچھے چلا گیا، ایسے 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 پیچھے گیا۔ جب پیچھے گیا اس کے ساتھ نے کہا کیا ہوا؟ تو ابو جہل نے کہا وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے چاروں طرف جو ہے آگ جل رہی تھی، اس آگ سے ایک جانور نکلا، میری طرف منہ پھیلا کر دوڑا، اگر میں پیچھے نہ آتا تو مجھے کھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ارے میرا محبوب جب نماز پڑھتا ہے تو میں آگے اور پیچھے ہر طرف سے اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر طرف سے حفاظت کرتا ہے، لیکن ہوا خالی امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ کس کے لیے؟ امت کو کیا کرنے کے لیے؟ تعلیم امت کے لیے کہ گھبرانا مت، جادو کرنے والا جو ہوگا وہ یہودیوں کی اولاد ہو سکتا ہے، اور جادو پہ صبر کرنے والا وہ میرا غلام نہیں ہو سکتا ہے نا۔ دیکھیں حدیث، یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کے اندر ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 6603، جس کے راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر دیا گیا، اتنا زبردست جادو تھا کہ آقا علیہ السلام کمزور ہو رہے تھے، کمزور ہو رہے تھے، خالی امت کو تعلیم دینے کے لیے، ورنہ مصطفیٰ کی طاقت کا کسی کو اندازہ بھی ہے؟ انگلی اٹھے تو چاند، یہ تو ظاہری بات ہے، حقیقت میں آؤ طاقت کتنی بتاتا ہوں۔ حدیث پاک میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 40 جنتی نوجوانوں کی طاقت ہے، سبحان اللہ۔ کتنے جنتی نوجوان؟ اور ایک جنتی نوجوان کے اندر دنیا کے 100 نوجوانوں کی طاقت ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھو مصطفیٰ کے اندر دنیا کے 4000 نوجوانوں کی طاقت موجود ہے، 4000 نوجوانوں کی طاقت، یہ مصطفیٰ کی شان۔ ارے یہ تو خالی کاؤنٹ کرنے کے لیے، ورنہ مصطفیٰ کو تو رب نے اتنا دیا کہ جس سے مصطفیٰ راضی ہو گئے، ہے نا۔ تو جادو کر دیا گیا، آقا علیہ السلام کو تکلیف ہو رہی تھی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تکلیف میں رب کی بارگاہ میں دعا کی، بتا دیا اگر کوئی تکلیف دے تو گھبرانا مت، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھانا، اور تمہارا پروردگار فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اگر کوئی مجھ سے دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو سن لیا کرتا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے، حضور نے دعا کر دی، خالی امت کو تعلیم دینے کے لیے دعا کی۔ اب ایسے موقع پہ ہم لوگ گالیاں دیتے ہیں، اس کی تو ایسی تیسی، خوب گالیاں دیں گے، اتنا نوازیں گے گالی سے، اور شک کی بنا پر، خالی شک کی بنا پر، معلوم بھی نہیں کہ اسے نے کیا، خوب گالیاں دیں گے، بدگمانیاں کریں گے، الٹا سیدھا سوچیں گے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا زبان کو خراب مت کرو، ارے وہ زبان ہے کہ جس سے کبھی حرام کام حلال ہوتا ہے، زبان کو سنبھالو۔ اس لیے آقا نے فرمایا تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تم کو جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار۔ صحابہ نے پوچھا وہ 2 چیزیں کیا؟ آقا نے فرمایا زبان اور شرمگاہ، تم دونوں کی حفاظت کر لو، میں تم کو دنیا میں جنت دینے کے لیے تیار ہوں، ہے نا۔ حضور نے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں عائشہ تم کو کچھ معلوم ہوا؟ مجھے جو ہے اپنے جادو کا علاج میرے پروردگار نے بتا دیا ہے۔ دعا کیا تو رب نے علاج بتا دیا، چاہتا تو وہ ڈائریکٹ شفا دیتا، لیکن محبوب خدا کیا کرتے ہیں دنیا کو یہ بتانا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم کو احساس ہوا میرے پروردگار نے مجھے میری بیماری کا علاج بتا دیا؟ کہا کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے فرمایا اس طریقے سے کہ جب میں لیٹا تو 2 فرشتے آئے، سبحان اللہ۔ ارے در مصطفیٰ وہ ہے کہ فرشتے آ کے سلامی کرتے ہیں، 70,000 سویرے 70,000 شام آ گئے 2 فرشتے، ایک پایتیانے بیٹھا ایک سریحانے بیٹھا۔ اور در منصور کی ایک روایت یہ ہے کہ جبرائیل میکائیل دونوں آئے تھے، جبرائیل سرحانے بیٹھ گئے، میکائیل پایتیانے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد سرحانے والے یعنی حضرت جبرائیل کہتے ہیں پایتیانے والے سے ان کو جادو ہوا ہے؟ تو پہچانے والا کہتا ہے ہاں جادو ہوا ہے۔ پھر سنانے والے کہتے ہیں کیسے ہوا ہے؟ تو پہچانے والا جواب دیتا ہے کس نے کیا ہے؟ تو پہچانے والا جواب دیتا ہے ایک یہودی ہے جس کا نام لبید ابن عاصم ہے، اس نے کیا ہے۔
اس نے جادو کیا ہے. کہا کیسے کیا؟ کہا کچھ ان کے بال کو لیا اور کچھ کنگھی کے دندانے کو لیا اور کھجور کے گچھے کو لیا، خوشے کو لیا اور اسی میں جادو کر دیا. دوسری روایت میں موم وغیرہ بھی ہے، اس میں جادو کر دیا. کہا کہاں پہ جادو کیا ہے؟ کہا زروان میں کیا ہے. کہا زروان کہاں ہے؟ کہا زروان قبیلہ بنو زریق کے کنویں کا نام ہے، اسی کنویں کے اندر جادو کر دیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور نے بتایا اور بتانے کے بعد سویرے تشریف لے گئے کنویں کے پاس. وہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور پہنچنے کے بعد وہاں سے تشریف لائے اور آنے کے بعد آقا علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا اے عائشہ میں نے اس کنویں کے پانی کو ایسا دیکھا جیسے مہندی کا نچوڑا ہوا پانی ہو اور اس کے اندر جو کھجوروں اور جو کھجوروں کی کھوپڑیاں ہیں وہ کھوپڑیاں ایسی لگتی ہیں جیسے شیطان کی کھوپڑیاں. اب اندازہ لگاؤ جہاں پہ جادو ہو رہا ہے اس کا یہ حال ہے. جہاں پہ جادو ہو رہا ہے اس کا یہ حال ہے کہ پانی جو ہے مہندی کا نچوڑا ہوا پانی لگتا ہے اور وہاں جو کھجوریں ہیں وہ کھجور جن کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خمیر سے بچی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا وہ کھجور شیطانی کھوپڑیوں کی طرح لگے. اب اندازہ لگاؤ جہاں پہ جادو ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے. جن چیزوں میں جادو ہوتا ہے ان کا یہ حال ہوتا ہے. تو جو جادو کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ جو جادو کرے گا کتنا منحوس چہرہ ہو جائے گا. ارے زمانے جاہلیت کے بھی لوگ کہتے تھے مصطفیٰ کو جادوگر مت کہو، اس لیے کہ جادوگروں کا چہرہ خبیث ہوتا ہے، بیکار ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کا چہرہ تو ایسا کہ دیکھے تو آدمی کھچا چلا جاتا ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے؟ ارے چاند میں تو داغ ہے پر ان کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال آقا علیہ السلام نے بتایا. عائشہ صدیقہ نے کہا حضور وہ کنواں بند کر دینا چاہیے. ایک روایت میں بند بھی کر دیا حضور نے، تو اس روایت میں بخاری کے اندر آیا کہا حضور بند کر دینا چاہیے تھا. آقا علیہ السلام نے اس کنویں سے سامان نکال کے بند کر دینا چاہیے تھا. کہا ارے کیوں بند کروں؟ اما انا فقط شفانی اللہ، ارے رہا میں تو مجھے شفا میرے پروردگار نے دی. معلوم یہ ہوا شفا دینے والی ذات کون ہے؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ مصطفیٰ کا عقیدہ اپنی امت کے لیے تعلیم دے رہے ہیں. کہا اللہ نے مجھے شفا دی. اور دوسری بات میں یہ آیا، اب دوسری روایت بس خالی سناؤں گا مختصر چونکہ وقت بہت تیزی میں بھاگ رہا ہے. عائشہ صدیقہ فرماتے در منصور 15واں حصہ صفحہ 794 فرماتی ہے کہ یہودی غلام تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. اس کا نام لبید ابن عاصم تھا. تو وہ ہمیشہ لگا رہا اور یہودی حضور کو تکلیف دینے کے چکر میں لگے رہے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے جادو کر دیا، حضور کا بدن گلنے لگا. تو پھر پورا واقعہ پیش آیا، جبرائیل اور میکائیل آ کے گفتگو کرنے میں ان لوگوں نے بتایا کہ کنگھی کے دندانے اور کچھ بال اور کھجور کے خوشوں میں جادو کیا گیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سویرا کیا تو اس کنویں کے پاس پہنچے، صحابہ کو ساتھ لے گئے اور لے جانے کے بعد ایک صحابی کو کنویں میں اتار دیا. اور ایک روایت میں آیا اتارا جس کو وہ کوئی اور نہیں تھا، آقا کا داماد باب العلم تھا. حضرت علی کو اتارنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکالو. چنانچہ نکالا گیا کنگھی کے دندانے اور آقا کے کچھ بال اور ایسے کھجور کے خوشے کو نکالا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک موم کا حضور کا پتلا بنایا گیا. اس پتلے کے اندر 11 سوئیاں چبھوئی گئی تھی. کتنی سوئیاں؟ 11 سوئیاں اور دھاگے سے باندھ دیا گیا تھا. اس میں 11 گانٹھ لگا دی گئی تھی، گرہ لگا دی گئی. حضرت علی لے کر کے آئے اور جب لے کر کے آئے تو آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر تشریف لائے حضرت جبرائیل بابے سدرا کو چھوڑ کر بابے محبوب میں آ گئے. آئے اور آنے کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ سوئی نکالیں. ایک سوئی نکالیں، ایک گانٹھ کھولے تو بولے قل اعوذ برب الفلق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولنا شروع کر دیا. تو دونوں صورتوں میں ملانا 11 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ 11 آیتیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی. تو کہا حضور جب بھی ایک گانٹھ کھولیں تو ایک آیت پڑھیں اور ایک سوئی نکال دیں. ایک آیت پڑھیں، ایک گانٹھ کھولیں، ایک سوئی نکال دیں.
تو آقا علیہ السلام ایسے ہی کر رہے تھے، گانٹھ کھولنے میں تو تکلیف نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب سوئی نکالی جاتی تو مصطفیٰ کو ذرا سی تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن تکلیف کے بعد یاد رکھے مصطفیٰ کی تحلیل دنیا کا نظام، تکلیف دنیا کا نظام بدل سکتی ہے، دنیا کا نظام بدل سکتی ہے، لیکن امت کو سمجھانا ہے کہ کبھی کبھی جادو ہوگا، اس کے کاٹ کے لیے تکلیف برداشت اگر کر لو گے تو گھبرانا نہ، تم اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر لو گے، ہے نا۔ آقا علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، گرہ کھولی گئی، 7 سوئیاں نکال دی گئی، 11 گانٹھیں کھول دی گئی اور 11 سوئیاں نکالی گئی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس یہودی نے آپ پر جادو کیا، لو قتلت الیہود، اس یہودی کو مار ڈالے تو کیسا؟ آقا نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب میرے عذاب سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ معلوم یہ ہوا اگر جادو ہو جائے سورہ فلق سورہ ناس، سبحان اللہ، اور اگر جادو ہو جائے تو کان میں اذان، تکلیف ہو کان میں اذان، سورہ فاتحہ پڑھو، دم کرو، دیکھو کتنا دمدار بندہ نظر ہو جائے گا، بہت دمدار نظر آئے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر آگے اس کی دوسری قسط چلائیں گے، چلائیں نہیں؟ چلائیں کہ نہ چلائیں؟ اگر چلانے کا من ہے تو ہاتھ اٹھا کے بولیں۔ ہاں، اکثریت میں میں جیت جاتا ہوں، ہے نا۔ الیکشن میں کیا ہے، ایک اعلان بس آخری 25 تاریخ یاد ہے آپ کو؟ 25 فروری یاد ہے؟ کس دن ہے؟ اتوار کو۔ اتوار کو جلگاؤں میں الحمدللہ سنیوں کا اجتماع ہوگا، سبحان اللہ، بلکہ بلفظ دیگر غلامان تاج الشریعہ کا اجتماع ہوگا، ہے نا۔ وہاں پہ شرکت کرے سید عبد القادر جیلانی میاں، اللہ اللہ ان کے سائے کو سلامت رکھے اللہ تعالی، ہے نا۔ مفتی قمر الدین تلمیذ حافظ ملت، شاگرد حافظ ملت، مفتی محمود اختر صاحب، بہت سارے علماء رہیں گے۔ اور یاد رکھے جہاں نیک لوگ جمع ہوتے ہیں، اگر کوئی ایسا بندہ جس کی توبہ قبول نہیں ہوتی تو بخاری کی حدیث ہے 100 مرڈر کرنے کے بعد بندہ چلا تھا، عبادت بھی نہیں کر پایا تھا، لیکن جنت میں داخل ہوا، اس کا بات تفصیلی واقعہ۔ تو معلوم یہ ہوا نیک بندوں کی طرف ہم چلیں گے، اللہ کی رحمت اپنے آغوش میں ہم کو لے لے گی، ان کے ساتھ نماز پڑھیں گے، بخشش ہو جائے گی۔ تو 25 فروری کو جائیں گے نا انشاءاللہ، وہ جائیں گے نا انشاءاللہ، ہاتھ نہ اٹھائیں، دل سے بولے، دل اٹھا کے بولے، جائیں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ جائیں گے، سادات کرام کی بھی زیارت کریں گے اور علماء کی زیارت سے اپنے آپ کو مشرف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوران بیان جو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں، استغفر اللہ رب العزت و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔